اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیۃ والمآثر الباقریۃ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ وجود تقویۃ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیہ۔ صلوات پڑھیے۔ اعنی بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین۔ صلوات۔ شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے یہ فرصت اور یہ موقع میسر کیا ہے کہ ہم آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں اہل البیت علیہ السلام کی جانب سے دیے گئے وحدت منشور کے مطابق کچھ ان کے فرامین سے چیدہ چیدہ نکات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اتحاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو امت واحدہ بنا کر گئے تھے، امت وسط بنا کر گئے تھے۔ ہاں یہ کہا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ پیدا مت کرو، یعنی وحدت اور اتحاد اتنا ضروری اور لازمی امر تھا اسلامی معاشرے کے لیے کہ وہاں پر یہ بات کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وحدت کرو۔ کیوں کہ وحدت پہلے رسول خدا کی برکت اور رسول خدا کے وجود مبارک کے سبب سے ہو چکی تھی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، خبردار تم تفرقہ نہ ڈالو، خبردار تم گروہ گروہ میں تقسیم مت ہو۔ اور اس کے لیے جو گروہ میں تقسیم نہیں ہونا، اس کے لیے جو محور اور اس کے لیے جو ہمارے لیے ترازو چیز تھی، وہ رسول خدا دو چیزیں چھوڑ کر گئے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی۔ تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو دعوت دی گئی کہ تم ان دو نقطوں پر مرکوز ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور ان دو نقطوں سے تمہیں دور نہیں جانا۔ تمہاری وحدت اور تمہاری اجتماعیت اور تمہاری مرکزیت کا اگر محور ہے تو یا قرآن ہے یا اہل البیت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تو وہ رسی ایک حصے کو نہیں کہتے، دو حصوں کو کہتے ہیں۔ انہی دو حصوں میں سے ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو اہل البیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
ہمارے ہاں جو پہلا اس نشست میں اور یہاں پر آپ کے ساتھ ملاقات میں جو پہلا سوال رکھا گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اہل سنت کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کریں اور وحدت اور اتحاد بھی قائم رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگوں نے تو ہمیشہ اختلاف کو جھگڑے میں سمجھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اختلاف میں اگر جھگڑا نہ ہو تو وہ اختلاف نہیں ہوتا، جبکہ ہم پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر مختلف رنگ و نسل، مختلف چہروں، مختلف آرا، مختلف نظریوں، مختلف فیصلوں کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، تو وہ بھی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ جو مختلف رائے رکھنا ہے، اس مختلف رائے کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے ایک چھت تلے رہنا ہے، ہم آسانی کے ساتھ وہاں سیکھ لیتے ہیں۔ اور بچے بھی یہ پورا سسٹم اور یہ پورا نظام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اختلاف بھی کر رہے ہیں اور اختلاف کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر سکون کے ساتھ زندگی بھی جی رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اختلاف جھگڑے کا نام نہیں ہے، اختلاف ایک مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں کا نام ہے۔ ہمیں یہاں پر آنا تھا، ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے محمد علی، وہ کہہ رہے تھے آپ اس راستے سے جائیں، کیونکہ ہم گوگل اور ڈیجیٹل لوگ ہیں، تو ہم نے کہا ہم تو گوگل کے راستے سے چلیں گے۔ پھر گوگل تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پانی ہے، یہ راستہ کھڈا ہے، یہاں کیا ہے، کچھ ہے، تو پھر تو ہم گوگل کی پیروی میں چلتے آئے۔ تو اس بھائی کے کہنے پر چلتے تو شاید کم تکلیف ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہنچنا یہاں تھا، راستے 2-3 تھے۔ یہ جو راستوں کا اختلاف ہے، اس راستوں کے اختلاف کو خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کو بحث اور مباحثہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ اس راستے سے جاؤ گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اب جو قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے، پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا، پروردگار عالم نے تمہیں امت واحدہ کے طور پر خلق کیا۔ پھر کیا ہوا، بعض لوگ آئے، بعض شیطانی گروہ آئے، انہوں نے اختلاف ڈالا، اختلاف نہیں ڈالا بلکہ جھگڑا ڈالا، انہوں نے تفرقہ ڈالا۔ اختلاف کی قرآن تو تعریف کر رہا ہے کہ زمین و آسمان اور دن و رات کے آنے جانے میں اختلاف، یعنی ان میں روگردانی آتے جاتے ہیں۔ قرآن اختلاف کی مذمت نہیں کر رہا، قرآن مذمت کر رہا ہے جھگڑے کی، قرآن مذمت کر رہا ہے تفرقے کی۔ اگر تمہارے پاس نظریہ ہے اور اپنے نظریے کو پیش کر رہے ہو تو پیش کرنے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خارجیوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مولا کائنات کہتے ہیں یہ تبلیغ کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، یہ اپنا جو سوچ ہے بتاتے رہیں، یہ آئیڈیالوجی لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ مولا نے تب ان سے جنگ کیے جب انہوں نے تفرقہ ڈالا، لوگوں میں فتنہ ڈالا، لوگوں کو اذیت دی، راستے میں روک روک کر لوگوں کو مارنا شروع کیا۔ اب مولا کائنات نے کہا کہ یہ نیگوشیٹ سے آگے بڑھ کر، یہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھ کر فتنے پر اتر آئے ہیں، تفرقے پر اتر آئے، اب ان سے کوئی بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور یہی فتنہ اگر کوئی بپا کرتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے واضح کر دیا ہے الفتنۃ اشد من القتل۔ نظریہ رکھو، آئیڈیا رکھو، فکر رکھو، اختلاف رکھو، مگر اس اختلاف کو تفرقے میں، فتنے میں اور جھگڑے میں اور جنگ میں اس کو تبدیل نہیں کرو۔ کان الناس امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ تھی، پھر لوگ آئے، انہوں نے تفرقے ڈالے، انہوں نے مختلف گروہ بنائے۔ فبعث اللہ نبیین، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا۔ وہ نبی کیا کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین، وہ صحیح راستے کی طرف یعنی بشارتیں بھی دیتے تھے اور خطرات سے ڈراتے بھی تھے۔ اب 3-4 راستے ہیں، آپ 3-4 راستوں پر آپ بحث کرتے ہیں، بھائی اس راستے پر گئے تو یہ خطرہ ہے، اس راستے پر گئے تو یہ آپ کو آسانی ہے۔ اس انداز سے خوش اسلوبی کے ساتھ اگر بحث و مباحثہ کیا جائے
تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جب اہل سنت والوں، جب بھی، فقط یہ اہل سنت والوں کے ساتھ نہیں ہے بھائی، جب آپ یہاں پر آتے ہیں نماز کے لیے کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی کام کے لیے کسی کو دعوت، یعنی اس انسان کو دعوت دے رہے ہیں جو آپ کے نظریے کا مالک نہیں ہے، تو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو مرحلہ جو آپ نے اس میں اشتہار میں سوال رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ بحث و مباحثہ کیسے کیا جائے، تو بحث و مباحثے میں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے وجود میں خلوص اور خدا کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری بات ہے بلکہ یہ خدا کی بات ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی میری بات نہیں سنتا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری بات ہے تو میری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب میری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو میں لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہوں۔ جہاں بھی انا کو ٹھیس پہنچے گی، جہاں بھی میں کو ٹھیس پہنچے گی، وہاں پر آدمی جھگڑا کرے گا، وہاں پر آدمی لڑائی کرے گا۔ مگر جہاں پر آپ نے کہا کہ میں یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے پیغام پہنچا رہا ہوں، تو جب وہ پیغام کو نہیں قبول کرتا تو آپ یہ جملہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام تھا تم تک پہنچانا، اب خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انا کو ٹھیس وہاں لگتی ہے جہاں میں اپنی بات سمجھ کر انجام دیتا ہوں، اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو وضو سکھا رہے ہیں، مثلا کسی کو آپ نے کہا نماز پہ آؤ، وہ نہیں آ رہا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نماز کو اپنی چیز سمجھ کر اسے دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اسے کہو کہ نماز پر آؤ، خدا کی طرف اسے بلاؤ۔ ایک مرتبہ یہ کہ جب نماز پر آتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، کس بات پر؟ کہ میرے کہنے پر آیا ہے، میں نے بلایا، میرے کہنے پر آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دعوت میں اپنے وجود کو تسکین دینا تھا، اپنے آپ کو خوش کرنا تھا۔ بعض جگہوں پر حوالہ بھی دیا جاتا ہے یہ بے نمازی تھا، میں نے اسے نمازی بنایا، میں اسے دین کی طرف لے کر آیا۔ یہ جو میں والا معاملہ ہے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر انا کو تسکین ملتی ہے۔ جب انا کو تسکین ملتی ہے تو انسان کے کاموں کا محور خدا نہیں ہوتا، خود ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے کاموں کا محور کیا کرنا چاہیے؟ خدا کو کرنا چاہیے، خدا کے لیے لوگوں کو بلانا چاہیے، اور اگر جب وہ آ جائے تو اب جو کام ہی اس نے خدا کے لیے کیا ہے، تو کیونکہ خدا کے لیے کام کیا ہے، اب یہ لوگوں کو نہیں بتائے گا، کہے گا پروردگار یہ کام تیرے لیے تھا، تو راضی ہو جا، مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں خلوص والے کام کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس کام کو لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں کہتا دیکھو میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ جس کے لیے کیا اس نے دیکھا، اور جب انا کے لیے، میں کے لیے کرتا ہے تو اس کی غذا لوگوں کی تعریف ہوتی ہے۔ جب تک لوگوں کی تعریف کو نہ سنیں اس کی میں کو تسکین نہیں ملتی، اس لیے بار بار وہ لوگوں کی تعریف کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ریاکار کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں کام کو انجام دیتا ہے تو سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ نماز پڑھے گا، کپڑے جھاڑے گا، ناک صاف کرے گا، بال درست کرے گا تنہائی میں۔ جب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا اتنا خضوع اور خشوع کے ساتھ کہ لوگ کہیں گے یار نماز تو پڑھتا یہی ہے، ہم تو نہیں پڑھتے۔ کہا یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ ریاکار ہمیشہ تنہائی میں سستی، کاہلی، تنبلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بڑا چست، بڑا چار محفل بن کر بڑے ہی مزے کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ اب تیسری بات مولا بتا رہے ہیں، یہ اس لیے کرتا ہے
تاکہ لوگوں کی اسے تعریف ملے، اور جب لوگوں کی اس کی تعریف نہیں ملتی تو یہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کام کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، میں اتنا کام کرتا ہوں لوگ توجہ نہیں دیتے۔ کہا جن کے لیے تم کام کر رہے تھے جب وہ توجہ نہ دیں تو روحیں تھک جاتی ہیں، اور اگر انسان اللہ کے لیے کام کرے پھر مجمع ہو یا تنہائی ہو، پھر روح کو تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ روح کو مزید طاقت ملتی رہتی ہے۔ یہ عملی، یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں۔ تو پہلی بات کہ جب مباحثہ بحث وہ معاملہ کریں تو خلوص اور نیت اور خدا کے لیے کہیں، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے کونوا دعاتا للناس بغیر السنتکم، اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بتاؤ، اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو بتاؤ۔ کہ اگر تمہیں بتانا ہے کہ شیعہ قوم نمازی ہے تو پھر بتا کر نہیں، اپنے مجمعوں میں، اپنے مجلسوں میں، اپنے بارگاہوں میں نماز کے وقت مسجدوں کو پر کر کے بتاؤ کہ ہم علی مولا کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ ایک اور جگہ پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ نحل کی آیت ہے یا سورہ نمل کی آیت ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کس طریقے سے دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ جب کسی کو دعوت دے رہے ہو تو حکمت اور وزڈم اور دانائی کے ساتھ دعوت دو۔ اگر کسی کو حکمت، وزڈم، دانائی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ حکمت والا بندہ نہیں ہے، وہ دانائی والا بندہ نہیں ہے، تو وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے سامنے والے کو دعوت دو۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ احترام شخصیت، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، تو تڑا کر کے اور گالی گلوچم پر نہ آئے، گالی وغیرہ نہ دیں۔ یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ادب سے، احترام سے بات کو پہنچایا جائے، اور یہ یاد رکھیے قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ہم سے یہ پوڈ کاسٹ میں سوال بھی ہوا تھا کہ آپ کے مراجع اور آپ کے مجتہدین کیا کہتے ہیں دوسروں کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے کی جائے۔ میں نے کہا مراجع سے پہلے ہمارا پہلا مرجع جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108 میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، خبردار ان جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو کہ یہ جھوٹے خداؤں کو ماننے والے جہالت میں، دشمنی میں تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں۔ جب بتوں کو گالی دینے پر پابندی ہے تو جو اہل سنت ہوں، جو بھی ہو، جو جس کو مقدس سمجھتا ہے، ہم اس کو گالی دینے کے روا نہیں ہیں۔ ہم اس کو جو ہے بدتمیزی والے القابات استعمال نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر توجہ رہے، بہت دفعہ اس فتوے کو دوسرے رنگ سے یا اس آیت کو دوسرے رنگ سے بیان کیا گیا۔ ہم گالی نہ دینے کے پابند ہیں، ہم توہین نہ کرنے کے پابند ہیں، مگر اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ملتا کہ ہم ان کا احترام کریں یا ان کو مانیں۔ احترام کرنے سے مراد یعنی ان پر ایمان رکھیں۔ ایمان رکھنا کہیں بھی نہیں ہے، ماننا کہیں بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے خداؤں کے بارے میں ہم طریقے سے بات کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے خداؤں کو مانوں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہارے خداؤں کو یا تمہاری شخصیات کو مانا، کل جب ہم جی ٹی وی پر تھے تو ایک صاحب تھے حاشر، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو اپنا پاکستان میں اتنا ماحول خراب ہے، کوئی ہم اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی ہم سوال نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا سوال کرو، تم یہ کہو مجھے میں قرآن کو نہیں مانتا، ہم تم پر توہین کا الزام نہیں لگائیں گے۔ ہاں اگر تم کہو کہ قرآن جھوٹ ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تم اگر کہو کہ یہ وحی نہیں ہے، تم اگر کہو اس کی توہین کرو تو یہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔
جنید الرحمن عبدالباقی اخونزادہ میرے ساتھ تھا. میں نے کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا تو میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، نہ ماننا تو ہی نہیں ہے. آپ اس شخصیت کے لیے القابات، اس شخصیت کے لیے الفاظ، اس شخصیت کے لیے معاملات ایسے انتخاب کرتے ہیں کہ وہاں سے مسلمان مؤمنین کی کہ جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو جاتے ہیں، وہ توہین ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ پوڈ کاسٹ میں کہا تھا اویس کو، میں فلاں فلاں کو نہیں مانتا، کیا یہ توہین ہے؟ کہا نہیں. نہ ماننا توہین نہیں ہے، غلط القابات، برے القابات اور اس کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا جس سے مسلمانوں کی روح کو ٹھیس پہنچے، جذبات کو ٹھیس پہنچے، یہ توہین ہے. کل مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو انجینئر صاحب نے رسول خدا کی طرف منسوب کیا جملہ، کیا عیسائی ایسا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، مسیح دمشقی مسیحی ہے، اس نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی طرف نسبت دے کر یہ جملے کہیں. میں نے کہا وہی اگر یہ کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، یہ تو نہیں ہوتی. ہم اسے سمجھائیں گے، ہم اسے بتائیں گے رسول کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں، وہی ہم تمہارے سامنے ثابت کریں گے. انکار توہین نہیں، غلط الفاظ، غلط القابات، حجو کرنا، کسی کی شخصیت جو دوسروں کے سامنے ہے اس کو گرانا، یہ توہین ہے. تو اس قرآن کی منطق یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو نہیں مانتے تو آپ کہو میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج نہ کر رہا ہے، نہ ہی اسے اقرار پر لے کر آئے گا. نہ کہتے ہیں آدھا اقرار ہوتا ہے، اگر وہ نہ کرتا ہے تو پھر الا اللہ کی طرف آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ بات بہت اہم بات ہے کہ پہلے اگر کسی کو قریب کرنا ہے تو اختلافی باتوں سے شروع نہیں کریں. اگر دوستی کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دوستی کرنے کا طریقہ کار یہ کہ آپس میں جو عادتیں ملتی ہیں اس کے مطابق دوستی کرتے ہیں. تمہیں بھی چائے پسند ہے، مجھے بھی چائے پسند، چلو ٹیے پر چل کر پھر وہاں سے آہستہ آہستہ مشترکات کے ذریعے سے آپ اختلافات کو دور کرتے ہیں. اگر آپ مکتب مخالف سے بات کر رہے ہیں، چائے کے نام لینے سے چائے یاد تو نہیں آ گئی آپ لوگوں؟ جی صلوات پڑھیے محمد والے. پہلے ان باتوں پر آئیے جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا نبی خدا کے ذریعے کیوں تم اس بات پہ جمع نہیں ہو جاتے جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی وحدانیت اور توحید، خدا کے وجود پر. یعنی جو مشترکات ہیں اس کے ذریعے قریب آئیں، بحث کریں، اس کے ذریعے دوستی مضبوط ہو جائے، پھر آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے. جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو پھر آسانی ہوگی کہ اختلافات کو جھاڑتے ہوئے متحد ہوتے جائیں. پھر ایک دوسرے کی جو فکری کجی ہے اس کو دور کیا جائے اور اس میں توجہ رہے، سامنے والے کی سطح فکری کا لحاظ اور خیال رکھا جائے. اسی لیے امام جعفر صادق اور امام رضا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف اور اس معاملات میں اس بات کو یاد رکھنا کہ تم علم، اخلاق اور بربادی کو سنبھالتے ہوئے رکھنا، کیونکہ کونو زینا لنا ولا تکونو شینا علینا. خبردار تم ہمارے لیے زینت بننا، ملامت اور ننگوار کا سبب مت بننا. اسی لیے ہمارے ایک چھٹے مولا کا صحابی تھا، وہ کسی مخالف سے بحث کر رہا تھا، غصے میں آ گیا. اس مخالف نے کہا کس کے شاگرد ہو؟ کہا میں جعفری ہوں. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تمہارے لب و لہجے سے نہیں لگ رہا، امام صادق تو بڑے کریمانہ انداز سے بات کرتے ہیں. جب
حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام علی نبینا و آلہ و علیہم السلام کو کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. پتہ ہے کیا کہا گیا؟ اذهبا الی فرعون فإنہ طغی. تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. کیا ہو گیا ہے؟ طاغوت بن گیا ہے، طغی، اپنے حدوں سے نکل چکا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. جب وہاں جانا تو دھوس روب دبدبے کے ساتھ بات نہیں کرنا، بلکہ قول لین، نرم ملائم لب و لہجے کے ساتھ بات کرنا. کہیں وہ اس لب و لہجے کو سن کر شاید اس کے دل میں خدا کا حیا اور خدا کی حیا اور خدا کا خوف پیدا ہو جائے. تو بھائی جن کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جن سے ہم بات کر رہے ہیں، نہ وہ فرعون ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لب و لہجے میں. اور آخری بات جو اسی عنوان کے تحت آتی ہے کہ اہل سنت سے کیسے بات کی جائے، ڈائریکٹ کسی کو ہٹ نہیں کریں، انڈائریکٹلی طور پر ایک سوال پیدا کریں. جیسے قرآن نے اسلوب اختیار کیے، سوالات پیدا کیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی طرف بہت قرآن مجید نے اس انداز کے سوالات اٹھائے ہیں. آپ سوالات اٹھائیے. ان سوالات کے اٹھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں. جیسے ابھی ہمارا ایک کلپ چل رہا ہے 12 منافقوں والا، کہ رسول خدا کو 12 منافقین مارنا چاہ رہے تھے، اور جناب حذیفہ کو رسول خدا نے بتائے تو اس نے 5 نام کسی کو بتائے تھے. تو اس نے اینکر نے کہا کہ وہ 5 نام کون سے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں نے بتایا تو مجھے مار دیا جائے گا. تو کہتا ہے اچھا بھائیوں کے بڑے مقدس لوگ ہیں. میں نے کہا بہت بہت مقدس ہے. تو پھر جو ہے میں نے کہا یہ دیکھ لیں ذرا. وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کہا پڑھیں ذرا، بولے نہیں صرف دیکھ کر پڑھیں. پڑھ کے کہتا ہے اللہ میں قتل ہو جاؤں گا، نام لیا تم. اب یہ کیا ہے؟ پورا سسپینس پیدا کیا جا رہا ہے. عملی طور پر ان کے ذہن میں تجسس پیدا کیا جا رہا ہے. سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ کون تھے جنہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ پہلا سوال تھا کہ کس طریقے سے ہم بحث و مباحثہ کریں. اور دوسرے سوال کا امت واحدہ کا جو تصور تھا وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ امت واحدہ، توحید، رسالت اور قبلہ ایک ہونا، مشترکات، ان چیزوں پر امامت ان کے اور ہمارے درمیان بھی ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ ہے. وہ ہر ایک کو جو بھی حکومت میں آ جائے اسے امام سمجھتے ہیں. ہم ہر ایک کو امام نہیں سمجھتے، بلکہ 12 کو امام سمجھتے ہیں. اور 12 کے یعنی 12ویں کے بعد جو ان کے مراجع ہیں ہم انہیں ان کا نائب سمجھتے ہیں. اور مراجع میں سے اگر کسی کو حکومت مل جائے تو اسے ولی فقیہ سمجھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد. افراط و تفرید کے بارے میں بات کی گئی کہ کس طریقے سے افراط و تفرید سے بچا جائے. یاد رکھیے گا کہ افراط اور تفرید کو پہلے سمجھیں کہ افراط و تفرید ہے کیا. افراط یہ ہے کہ حق فقط میں ہوں، یوں جملہ کہوں جنتی فقط میں ہوں، باقی سب جہنم جائیں گے. دائیں دیکھوں تو وہ جہنمی ہے، بائیں دیکھوں تو وہ جہنمی ہے. جنت فقط اور فقط میرے لیے بنی ہے، اور خبردار کوئی اور جنت میں جانے کی بات کرے اسے مار دوں گا. یہ افراط ہے. تفرید کیا ہے؟ تفرید یہ کہ اتنا کافی ہے کہ میں حق پر ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، میں ہی جنت میں جاؤں گا کافی ہے. مجھے کسی کو اکسانے کی، کسی کو بھڑکانے کی، کسی کو اپنی طرف توجہ دلانے کی اور کسی کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی نماز پڑھو تو ٹکر، اس وقت میں ٹکر کہوں گا جو یہ سوچ رکھتا ہے.
کیوں کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں؟ کیوں کسی کو برائی اور بھلائی کی شناخت دوں، اسے بصیرت دوں؟ ایسے آدمی کو رسول خدا نے معاشرے کا خطرناک انسان سمجھا ہے۔ اوپر والا اگر کہتا ہے کہ فقط میں جنتیوں سارے جہنمی ہیں تو یہ بھی خطرناک ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ آپ کہیں کہ میں ہی صحیح راستے پر چلوں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، جیو اور جینے دو۔ یہ پلورلزم، یہ نظریہ بہت ہی باطل، بھونڈا اور غلط نظریہ ہے۔ رسول خدا یہ فرماتے ہیں ایسا انسان معاشرے کا دشمن ہے۔ اگر کوئی جہاز اور کشتی میں سوار ہو جائے اور وہ اپنی جگہ پر جہاز میں یا کشتی میں، ایک جہاز میں ماچس کی تیلی جلائے یا کیا کہتے ہیں آگ جلائے، دوسرا جو ایک کشتی میں سوراخ کرے، تو کیا بیٹھے ہوئے لوگ اسے اجازت دیں گے؟ کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ خود تو ڈوبے ہو صنم، خود تو ڈوبو گے، ہمیں بھی لے ڈوبو گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ معاشرہ کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوراخ کرتا ہے اور دوسرے خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ڈوب جائیں۔ عقل مند انسان فہم و فراست و بصیرت کے ساتھ دوسرے کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام نہیں کرو، آج تم کر رہے ہو، کل یہی غلط کام ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا اور ہم سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نہ افراط سے کام لینا ہے، نہ تفرید سے کام لینا ہے، بلکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے، اعتدال والی قوم قرار دیا۔ یا ایک اور قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہا عن المنکر۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم کتنی بہترین قوم ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہاہم عن المنکر، تم کتنی بہترین قوم ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکتے ہو۔ یہاں پر ایک حاشیہ وہ یہ کہ واعظ اور نصیحت اور امر بالمعروف کرنے میں فرق ہے میرے دوستو۔ امر بالمعروف کا ترجمہ کیا ہے بتائیے گا مجھے نہیں آتا واقعا، بتائیں کیا ہے جی؟ نیکی کی طرف بلانا۔ نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائی سے روکنا۔ اور واعظ و نصیحت وہ بھی تو نیکی کی طرف بلانا ہوتا، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت اچھے انداز سے واعظ کرو، لوگوں کو حکمت کی طرف بلاؤ۔ امر بالمعروف اور واعظ و نصیحت میں موٹا فرق یہ ہے، ایک آدمی نہیں آتا مسجد کی طرف، آپ اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ اسے کہتے ہیں بھائی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مسجد آ کر نماز پڑھا کرو، مسجد میں آؤ گے تو ثواب اتنا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ آپ نے واعظ کیا ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں میں امر بالمعروف کروں، کیا کریں گے؟ واعظ سے کام نہیں چلے گا، پھر کیا کریں؟ بھائی تم جو صبح کو نہیں آ پاتے تمہاری مشکل کیا ہے؟ تم جو مسجد نہیں آ پاتے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے مسئلہ سنا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آتا ہوں، میرا ایک تو راستہ تھوڑا دور ہے، دوسرا راستے میں جو یہ کتے نہ بڑا تنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کا واعظ اور نصیحت نہیں چلے گا، کیا کریں گے؟ دور ہے گاڑی لے جائیں گے، دک الباب کریں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، ساتھ میں کتوں سے بچنے کے لیے ایک ڈنڈا بھی لیں گے، اور اسے بچ بچا کے گاڑی میں سوار کروا کے مسجد میں لے کر آئے،
اب یہ واہ سے آگے بڑھ کر امر بالمعروف ہو گیا. آپ نے جو نیکی میں آنے والی رکاوٹیں تھی اسے دور کر کے مسجد تک پہنچایا. اسے امر بالمعروف کہتے ہیں. ہم ایسے کتنے لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں؟ ہم رکاوٹیں بڑھاتے ہیں کم کرنے کے بجائے. نہیں انل منکر بھی ایسے برائی سے روکنا ہے. کیوں یہ رک نہیں پا رہا؟ فلاں دوست اس کا برا ہے، پہلے اس سے اسے دور کرو. خود ٹائم دو اسے. اگر خدا کے لیے کام کرنا ہے تو، اگر اہل البیت کے لیے کام کرنا ہے، اہل البیت کے جوانوں اور اہل البیت کے مفکروں کے لیے کام کرنا ہے تو پھر وہ اسے ٹائم دے گا. لوگ یوٹیوب کے لیے دوستیاں بناتے ہیں، ٹک ٹاک کے لیے دوستیاں بناتے ہیں. اہل البیت کے لیے دوستی بنا کر اسے اہل البیت کے راستے پر لانا. اس میں لوگوں سے واہ واہ ملے یا نہ ملے، امام صادق سے واہ ضرور ملتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. میرے خیال سے یہ بنیادی اور خاکہ تھا جس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک اور بھی سوال تھا جس کی طرف میں متوجہ نہیں ہوا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کو مبارک دیں گے یا خود بچے کو مبارک دیں گے. یہ اس کے حوالے سے تھے کیا؟ جشن مولا علی کے حوالے سے یا 13 رجب کے حوالے سے تھا؟ اس حوالے سے تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم ولادت مناتے ہی نہیں تو ہمارے ہاں تو مبارک دینے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو وہ سوال کریں جو ولادت کا انعقاد کرتے ہیں. جی السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ، ٹھیک ہے، سلام اس پر یا آپ پر جو آپ کعبے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو اہل البیت جو بھی متولد ہوتے ہیں ان کے والدین کو بھی، خود ان کی ذات کو بھی، کہ ان کی ذاتیں بدنوں سے مافوق ہیں. ان کا ظہور ہمارے یہاں بدنوں میں ہوا ہے، مگر یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری. رسول خدا فرماتے ہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. یا یہ جملہ جو بیان کیا جاتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بناتا. جی ان کی بزرگی بدنوں سے نہیں ہے، ان کی بزرگی خود ان کی عالمی روح کی وجہ سے ہے. جی جی کوئی سوال وغیرہ؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ تبرہ ہمارے ہی شیعوں کے ذہنوں میں گالی بنا ہوا ہے. تبرہ گالی کا نام نہیں ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے. فوراً جب لفظ تبرہ آتا ہے تو لگتا یہ کہ یہ گالی ہے. یہ گالی نہیں ہے. جب بنو امیہ کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اویس کے ساتھ تو میں نے کہا تبرہ کہیں بھی گالی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، تبرہ بیزاری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم جب یہ اظہار کرتے ہیں اپنے اس سے کیا نام ہے، اپنے جنہوں نے پالا تھا ان کو، جناب آزر نے، تو ان سے انہوں نے تبرہ اختیار کیا ہے. اور یہ قرآن مجید دیکھیں نا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حلیم. حضرت ابراہیم نے ان سے تبرہ اختیار کیا. اب پوچھیں
ملا مولوی سے ترجمہ کروائیں کہ بھائی اس تبرے سے مراد کیا ہے، بیزاری۔ جا بجا دو کلمے لعنت اور تبرہ قرآن میں موجود ہے۔ تبرہ گالی کا نام نہیں ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے، لعنت بیزاری کا نام ہے۔ لعنت بھی لوگ گالی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا قرآن جو ہے دو چیزوں پہ ہے، یا درود پر ہے یا لعنت پر ہے، یا رحمت پر ہے یا لعنت پر ہے۔ آئے درود پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اسی کے فوراً بعد یہ آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کو جو رنجیدہ کرتا ہے اور اس کے رسول کو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مبالغہ کیا ہے کے لیے ہوا تھا؟ فلعنت اللہ علی الکاذبین، پوری آیت آپ کو یاد ہے۔ وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اسلوب پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ تبرہ کرتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، آیا یہ اسلوب صحیح ہے یا نہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ اہل البیت کے دشمنوں کے بارے میں اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جب سنی آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے مقدسات کے بارے میں توہین سمجھتا ہے۔ توہین والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، بیان کرنا چاہیے کہ بھائی میں حضرت ابو بکر کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا، میں ان کے مقابلے میں علی کو مانتا ہوں، کیوں علی کو مانتا ہوں۔ خوش اسلوبی سے بیان کیجئے، کوئی ایف آئی آر آپ پہ نہیں ہوگی، کوئی آپ پر توہین کا کیس نہیں ہوگا، کوئی آپ پر توہین کی این سی نہیں کاٹے گا، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا لفظ کہا ہی نہیں۔ اگر آپ مثلاً کہیں پتہ نہیں یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے مگر مجھے اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کہیں وہ تو بھگوڑے تھے، یہ کوئی لفظ ہے بھلا؟ بھاگنا یہ یعنی ٹھیک ہے، قرآن مجید نے اگر کہا وہ تشریف لے گئے تو آپ اسلوب کے ساتھ طریقے کے ساتھ کہیں تاکہ حق پہنچ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے لب و لہجے کے ذریعے اپنے جذبات اور عقیدت کو تسکین تو پہنچا سکتے ہیں، ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے آپ لوگ واہ واہ تو کر سکتے ہیں، مگر دلیل مضبوط ہو تو پھر ٹیبل پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جی فرمائیے۔ جی ہاں میں کو ختم دیکھیں ہر ایک کا طریقہ کار، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو خود کے مرضوں کو بھی جانتا ہے اور خود کے طریقہ علاج کو بھی جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت کرنے میں شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ عبادت کی وجہ سے میں شکار نہیں ہوتے، دولت کی وجہ سے میں شکار ہو جاتے ہیں، کوئی جو ہے اپنے صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے میں کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی دوستوں کی وجہ سے میں شکار ہو جاتا ہے، کوئی بنگلہ گاڑی اس میں شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاج کے طریقہ کار جو جس کے وجود میں ہے اس کے مد مقابل چیزوں کو دیکھے۔ اگر عبادت کرتا ہے تو یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ فلاں عبادت کر رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جاندار صلوات پڑھیے۔ مولا کائنات کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مولا سجاد کو مولا باقر نے کہا بابا آپ کتنی عبادت کیجئے گا، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر مٹی جم جاتی ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کی پیشانی پر سخت جلد آ جاتی ہے، اس سخت جلد کو مولا سجاد کٹواتے تھے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو کوریدا جاتا تھا تاکہ وہ پیشانی برابر ہو جائے۔
گھٹنوں پہ نشان پڑ جاتے تھے۔ مولا باقر نے کہا بابا کتنی عبادت کیجیے گا؟ کہا بیٹا ذرا ہمارے جد کے دفتر عبادت کو لے کر آؤ، اور پھر وہاں پر کہا کہ اپنے جد کی عبادت پڑھو، مولا علی کی عبادت۔ اور جب مولا علی کی عبادت پڑھی گئی، مولا باقر پڑھتے جا رہے ہیں، مولا سجاد روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون ہے جو ہمارے جد علی کی طرح عبادت کرے؟ دنیاوی معاملات میں اگر آپ کو زیادہ ملا ہوا ہے تو آپ اپنے نیچے والے کی طرف دیکھیں کہ میرے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس چلنے کے لیے ٹانگیں ہیں، کسی کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ غرور سے نکلنے کے لیے، تکبر سے نکلنے کے لیے، میں سے نکلنے کے لیے کئی طریقے اور مرحلے ہو سکتے ہیں۔ جی آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم سید اشرف عباس رضوی ابن سے شاکر عباس رضوی کے لیے اللہم صلی